السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ والے کا مختصر سا تعارف اور ان کے چند ملفوظات ذکر کرنے والا ہوں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اللہ والوں کا نام تھا حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تبع تابعین میں سے ہیں، محدث بھی ہیں اور اونچے درجے کے اللہ والے ہیں۔ آپ کی ولادت ملک شام میں ہوئی تھی جسے آج سیریا کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے لیے عراق تشریف لے گئے، بعد میں پھر شام میں قیام فرمایا اور یہی آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اکثر اوقات ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ دعوت و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری رہا کرتا تھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا تذکرہ اپنی کتاب میں 26 صفحات میں کیا ہے، جس سے آپ کے شان اور آپ کے مرتبے کی بلندی پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ملفوظات حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اپنے سے بھاگنے والے کا پیچھا کرتی ہے، اگر وہ بھاگنے والے کو پکڑ لے تو زخمی کر کے چھوڑتی ہیں، اور اگر طالب دنیا کو وہ پکڑ لے تو اسے تو قتل ہی کر ڈالتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وسوسوں اور خوابوں کی کثرت کمزور آدمی کو ہوتی ہیں، اگر مکمل اخلاص آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں تو خواب اور وسوسے دونوں بند ہو جائیں۔ پھر اپنے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات مجھے کئی سال گزر جاتے ہیں اور کوئی خواب نظر نہیں آتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے کبھی کوئی نفلی عبادت فوت ہو جائے تو اس کو بھی قضا کر لیا کرو، اس سے امید ہے کہ وہ آئندہ تم سے نہیں چھوٹیں گی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات مجھے قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر غور کرتے ہوئے 5 راتیں گزر جاتی ہیں، اگر میں خود سے اس پر سوچنا نہ چھوڑوں تو اس سے آگے نہ بڑھ سکوں۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل پر بڑا رشک آتا ہے کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں اور وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی کھالیں سکڑ کر پرانے مشکیزے کی طرح ہو جاتی تھیں۔ تو حضرت دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کھالیں ہڈیوں پر خشک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سے صدق نیت کے سوا کچھ نہیں چاہتے، سچی نیت کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص 10 ہی دن میں یہ صدق پیدا کر لے، یہ سچائی اپنے اندر پیدا کر لے، تو اسے وہ درجہ مل سکتا ہے جو بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوری عمر میں حاصل کیا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت یہ نہیں کہ تم تو قدم جوڑے نماز میں کھڑے رہو اور کوئی دوسرا شخص تمہارے لیے روٹیاں بناتا رہے، بلکہ اپنی 2 روٹی کا انتظام کر لو پھر عبادت کرو۔ یعنی اپنے معاش کا انتظام، اپنی روزی کا انتظام انسان کو خود کرنا چاہیے، کسی کے اوپر انسان کو بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ تھے ہمارے اللہ والے، ہمارے اکابر۔ اللہ رب العزت ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔